بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے علم کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اگر مسلمان علم حاصل کریں گے، تعلیم و تعلم کے میدان میں اپنا مقام و مرتبہ پھر اسی طرح بحال کر دیں گے جیسے پہلے تھا جب مسلمان اس دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، اور جب سے مسلمانوں کا علم زوال کا شکار ہوا تو وہ خود بھی زوال کا شکار ہو گئے۔ آج یہ اسی کا تسلسل ہے کہ چونکہ تحصیل علم کے لیے وقت کا استعمال بہت ضروری ہے، اور وقت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امیر و غریب، عالم و جاہل اور چھوٹے بڑے کو نعمت کے طور پر یکساں ہی عطا فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن کے 24 گھنٹے جس طرح ایک امیر کو حاصل ہے وہی غریب کو بھی حاصل ہے، وہی عالم کے پاس بھی ہے وہی جاہل کے پاس بھی ہے، وہی چھوٹے کے پاس بھی ہے وہی بڑے کے پاس بھی ہے، اور یہی دن کے 24 گھنٹے پھر ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، اور سال صدیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے علم کی ناقدری کی ہے، اسی طرح بحیثیت مجموعی مسلمان اب وقت کے قدردان نہیں رہے، وقت ضائع کرتے ہیں، اور بالخصوص ہم پاکستانی بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر بطور مسلمان ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی جو انسان اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عربی کا مقولہ بھی ہے، کہا کہ الوقت سیف قاطع، کہ یہ جو وقت ہے یہ ایک تیز دھار اور کاٹ دار تلوار ہے، اگر تم اس وقت کو صحیح معنوں میں قطع نہیں کرو گے، نہیں کاٹو گے، استعمال نہیں کرو گے تو یہ وقت تمہارے عمر کو بھی کاٹ کر رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور شب و روز کے آنے جانے میں، یعنی رات دن میں اور دن راتوں میں جو تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں اہل عقل کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اس لیے نشانی ہے کہ اگر ہم نے یہ دن و رات بس سونے جاگنے کام کاج میں ہی گزار دیے اور کچھ نہیں کیا تو پھر ہم نے اس وقت کے صحیح استعمال کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر کہہ کر وقت کی قسم کھائی، والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم کھائی، والعصر کہہ کر عصر کی قسم کھائی، واللیل کہہ کر رات کی قسم کھائی۔ تو یہ تمام اوقات ہیں۔ موسموں کا تغیر و تبدل ہمیں نظام الاوقات کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے۔ ہم مسلمان کی حیثیت سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کے اوقات بھی محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، کہ ایک وقت سے فجر کے وقت شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اسی طرح ایام حج یہ بھی مخصوص ہیں، اس کا بھی یہ وقت مخصوص ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام اوقات اور تمام وقت پر مبنی عبادات ہیں۔ تو اس سے مسلمان کو تو کم از کم سمجھنا چاہیے، لیکن مسلمان سمجھتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرکۃ الآراء حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو پہلے غنیمت سمجھو، کہ ایسا نہ ہو کیا حیاتوں کا قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے،
فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور سخاوت کو، مالداری کو، دولت کو فقر اور غربت سے پہلے. یعنی اس کو سمجھو اور اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرو. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ الایام مصاحف اعمارکم فاخلدوها صالح اعمالکم. فرمایا کہ یہ جو تمہارے عمریں ہیں نا، یہ دن جو تمہارے عمروں کے گزرتے ہیں، یہ تمہارے اعمال کے صحیفے ہیں، تو ان کو اچھے اعمال سے دوام بخشو. یہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور ہم ویسے بحیثیت مجموعی دیکھیں کہ اس وقت مسلمان بہت زیادہ وقت ضائع کرتا ہے. پورے یورپ میں آپ دیکھیں، یورپ میں، عالم مغرب میں گورے لوگ یہ وقت ضائع نہیں کرتے. ہم حیران ہیں، میں بینگ پاکستانی، بحیثیت پاکستانی میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو وقت کا ضیاع اتنا زیادہ ہوتا ہے، مطلب لوگ زیادہ وقت سونے جاگنے میں گزار دیتے ہیں. ہمارے یہاں مارکیٹس دن کے 1 بجے کھلتی ہیں، 1:30 بجے کھلتی ہیں، اور رات 11 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں. جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رزق روزی کی تلاش صبح جلدی کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق تقسیم فرماتا ہے صبح کے وقت. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ لیٹے ہوئے دیکھا فجر کے بعد، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاطمہ اٹھو اٹھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق تقسیم کر رہا ہے اور تم لیٹی بھی ہو. حالانکہ سیدہ کائنات سونی نہیں تھی. ہم سو جاتے ہیں رات کو دیر دیر سے. آپ یقین کریں یورپ کے اندر مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، شام ڈھلے بند ہو جاتی ہیں 6 بجے، ریسٹورنٹ بند ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ فرانس گئے اور انہوں نے ڈنر کے لیے ایک وقت متعین کیا. ہوٹل ان کے میزبان نے، ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ان کے میزبان نے ایک ٹیبل بک کرائی کسی ریسٹورنٹ کے اندر اور ڈنر کے لیے. اب وہ ہمارے وہی پاکستانی سٹائل میں وہی ان کو ڈنر کا ٹائم دیا گیا تھا 6:30 بجے، اور 7 بجے ریسٹورنٹ بند ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنے 6:30 بجے گھر سے نکلے، تو جب وہاں پہنچے تو ریسٹورنٹ کے دروازے بند ہو رہے تھے. تو جو فرانسیسی میزبان تھے وہ بھی پاکستانی لیکن فرانس میں رہتے تھے، تو انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی. تو انہوں نے کہا یو آر ٹو لیٹ ناؤ، وی کانٹ سرو یو، کہ بھئی اب آپ بہت تاخیر سے آئے ہیں، ہم آپ کو سروس نہیں دے سکتے. تو کہتے ہیں کہ میزبان کہتا ہے کہ میں نے ریکویسٹ کی، اور اس کے بعد وہ پچھلے دروازے سے، ریسٹورنٹ کے پچھلے دروازے سے کہ ایک پاکستانی مہمان آیا ہے، اور اس کو بٹھا کر انہوں نے جو کچھ بچا ہوا تھا پھر وہ سرو کیا گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنا وقت، وہ ریسٹورنٹ بند ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو دکانیں رات کے 11 بجے تک کھلی ہوئی ہوتی، اور پھر دکاندار رات کو تھکا آ رہا آتا ہے، رات کے 1 بجے وہ ڈنر کرتا ہے، اور اس کے بعد بغیر کوئی چہل قدمی اور ٹہلے ہوئے مطلب ویسے پھر ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. اور بعض حکماء، اطباء، ڈاکٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو دیر سے سونا یہ شوگر کے مرض کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اگر آپ چینی کا استعمال زیادہ نہ بھی کریں، لیکن اگر آپ رات کو اکثر دیر سے سوئیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے. اور یورپی معاشرے کے اندر شام کو بازار بند ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے شہر ہیں، پیرس، لندن، حتیٰ کہ نیو یارک، یہ بڑے بڑے شہر ہیں یورپ کے، امریکہ کے. وہاں کہتے ہیں کہ رات کو 9 بجے کے بعد اگر کوئی ٹیلی فون کرے تو وہ ٹیلی فون بجنے والا حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ فون کرنے والا یا تو کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، یا پھر اس کو کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی لاحق ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہاں پارک میں نوجوانوں کو کان لگائے، موبائل کان پہ لگائے ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے رات کو 1 بجے. اور وہ یہی ہے کہ ہمارے موبائل کمپنیاں کہتی ہیں سب کہہ دو، تو وہ رات کے 1 بجے تک سب کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے تو سب کہنا ہے، چونکہ اب اس کو وقت کی وہاں پرواہ ہے. اب یہ وقت، جبکہ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معیشت اور روزگار کے لیے. دکانیں کھلتی ہیں دیر سے اور بند ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے. بھی مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیں. بھئی آپ تاخیر سے اٹھتے ہیں، رزق جب بٹ رہا ہوتا ہے اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جو ہمارے نمازی حضرات ہیں، بعض نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر، چونکہ اب ان کا بھی رجحان تو یہی ہے، وہ بھی گھروں میں جا کر سو جاتے ہیں. تو اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو قومیں وقت ضائع کرتی ہیں تو وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے.
ان یورپ کی ترقی کا راز، حالانکہ ان کے اندر انتہائی خرابیاں ہیں، نہ ان کے اندر ایمان ہے اور نہ ان کے اندر کردار ہے، نہ اخلاقیات ہیں، نہ سماجی سوشل ویلیوز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ترقی کر رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ یورپ کے اندر آج بھی بل گیٹس کے متعلق آتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ آج بھی روزانہ وہ ایک نئی کتاب لے کے پڑھ لیتا ہے، مطالعہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اب اسکول کالجز میں لائبریریاں ہیں، لیکن ان لائبریریوں میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے والا کوئی بھی نہیں، اور ان سے یہاں بیٹھ کر سب وقت ضائع کروا لیں نوجوانوں سے۔ اسٹوڈنٹ سیلف اسٹڈی کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر روزانہ 1 گھنٹہ اگر انسان اسٹڈی کے لیے وقت دے کر مقرر کر لے 1 گھنٹہ، تو کہا کہ وہ 1 سال کے اندر کوئی بھی سائنس جو ہے وہ اپنے قابو میں لا سکتا ہے، کچھ ایجاد کر سکتا ہے، کچھ بنا سکتا ہے۔ اور ہم صرف خود کو بھی اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ سائنس کیا بنائیں گے، کیا ایجاد کریں گے؟ تو یہ ہیں مسائل۔ اور میں آپ سے عرض کروں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جہاز سمندر میں طوفان کی زد میں آ گیا، جہاز ہچکولے کھانے لگا، افراتفری مچ گئی اور سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو کسی نے جہاز کے ایک کیبن میں ایک شخص کو اطمینان سے کتاب لیے، اور وہ کتاب لے مطالعہ کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگ جو اپنی زندگیاں بچانے کے لیے افراتفری کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو کسی نے جھک کر اس کو ہلایا اور اس کو کہا، بیوقوف شخص، تم یہاں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ جہاز ہچکولے کھا رہے، یہ جہاز کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے۔ اور کپتان بھی اب اس جہاز کے ہینڈل کو چھوڑ چکا ہے، اسٹیئرنگ کو چھوڑ چکا ہے، اور تم یہاں اطمینان سے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ طوفان کا شکار ہو گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا، اور جہاز ڈوب جائے گا تو ظاہر ہے تم جو افراتفری میں بھاگے چلے جا رہے ہو تو مرنا تمہیں بھی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن ہم موت کو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جب موت آئے تو مرنے سے پہلے میں کچھ صفحات اور پڑھ لوں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ وہ ایک غیر مسلم ایک انگریز تھا، اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ تھی کہ جی ہم جو ہے کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے پھر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ روٹی نہیں کھاتے تھے، وہ روٹی کا چورا چور کر اسے نگل جایا کرتے تھے، یا چاول کا استعمال کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں اگر میں ایک روٹی چبا کر کھاؤں، کیونکہ اسے چبانے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر میں اسے چبا کر کھاؤں تو اگر میں چورا نگل لیتا ہوں تو جتنا وقت بچتا ہے اس میں 50 آیات پڑھ سکتا ہوں۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ سوچ و فکر تھے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی، اور ہم آج کہتے ہیں کہ آج کیوں کوئی غزالی، کوئی رازی، کوئی البیرونی، کوئی ابن سینا کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار تھے، اس کے پاس ایک شخص آیا، بیٹھا، اور جب کافی دیر گزر گئی انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں خیال نہیں ہے تم کب اٹھ کے جاؤ گے تاکہ وقت ضائع ہونے سے بچ جائے؟ تو میری آخر میں آپ سے استدعا اور گزارش ہے کہ آپ نظم بنائیں، شیڈیول بنائیں۔ دن کے اندر 24 آورز ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، آپ اس میں سے 6-7 گھنٹے سونے کا نکال کر، اب آپ دیکھیں کتنے امور آپ فضول ضائع کرتے ہیں۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، پھر اذکار میں مشغول ہو جائیں، نماز اشراق ادا کریں، کچھ ورزش کر لیں، ایکسرسائز کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں، جب شوگر کے مریض ہو جائیں جبھی چہل قدمی کے لیے نکلیں، اس سے پہلے، شوگر سے پہلے اپنے آپ کو شوگر سے بچائیں، اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے لیے ٹائم دیں، اپنے فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا، اس کے بعد جناب ورزش کریں، اسکول جانے والا اسٹوڈنٹ اسکول جائے، آفس جانے والا آفس جائے، صبح دکان جلدی کھولے، مارکیٹ شام کو جلدی بند کریں، شام 6-7 بجے تک دکان بند کر دیں، آپ آئیں اور مغرب کے بعد عشاء سے پہلے اپنا کھانا کھائیں۔ اسی لیے عشاء کی نمازیں 17 رکعت کی رکھی گئی ہیں، تاکہ مغرب کے بعد کھانا کھائے گا تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھائے گا، تو ایک ایکسرسائز ہوگی، ورزش ہوگی، اور وہ کلام اور اس کا اپنا کام مکمل ہو جائے گا، اور کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اور یہاں آئے رات کے 12 بجے 1 بجے دکان ختم کی، بستر پر کھانا کھایا اور وہیں دم سے لیٹ گئے۔ تو یہ نہیں، بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جایا کرتے تھے، اور صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ دن بھر کا شیڈیول بنائیں، وقت پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت بچتا ہے، جو وقت بچے اس کو مطالعے میں گزاریں۔ پہلے علماء، اس لیے آپ حیران ہوتے کہ بھی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی
رحمہ اللہ، انہوں نے جناب 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کیا، تو یہی ہے۔ اب آج کل کا اسٹوڈنٹ تو توجہ دیتا ہی نہیں، حالانکہ وقت تو وہ صرف کر رہا ہے، لیکن وقت کا ضیاع اس کو تدارک کریں۔ میں آخر میں ضرور اقبال کے اشعار پر، ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں، اقبال کہتے ہیں میری سرائی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ شب و روز گزرتے ہیں تو میں گنتا رہتا ہوں، ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ، نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا۔ یعنی اگر تو نے وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو نے مجھے وقت کہہ رہا ہے، نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا، میرا طریقہ نہیں ہے کہ رکھ لوں کسی کے خاطر میں شبانہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ میری امت کے سحر میں، یعنی ارلی مارننگ، صبح میں خوب برکت عطا فرما۔ تو برکت ہے ہی صبح کے وقت میں، اور صبح کے وقت میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔